السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے پیارے دوست اور بھائی اشرف صاحب، ان کی چھوٹی بیٹی اس کے ناظرے کی تکمیل کے حوالے سے ہے۔ میں بیٹیوں کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جو بیٹی ہے اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں اور اسلامی امت اور اسلامی قوم اور اسلامی بیٹوں کی پرورش میں بیٹی کا بہت اہم مقام۔ بیٹی وہ ایک مستقبل کی ماں ہے۔ بیٹی وہ ایک مستقبل کی بیوی ہے، اور سب سے بہترین بیٹی وہ ہے، سب سے بہترین ماں وہ ہے کہ جو اپنے گھر کو، جو اپنے بیت کو مستقبل کا بہترین اور خوبصورت گھر بنا، اور وہ ایسے ہی بنتا، خود نہیں بنتا۔ یہ کچھ چیزیں انسان کو گھر سے ملتی، کچھ چیزیں انسان کو خون سے ملتی، کچھ چیزیں انسان کو تربیت سے ملتی، اور کچھ چیزیں انسان کو معاشرے سے ملتی۔ اگر کسی انسان کو قابل قدر بیوی مل جائے تو یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور جہاں اس کے لیے اس دنیا میں عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا مقام بڑا بڑھ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم لوگوں کے نام تو جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں قاری ہے، یہ فلاں محدث ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑا پیڑ وہ کھجوروں سے بھرا ہو، آموں سے بھرا ہو، وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس پیڑ کے نیچے کتنی محنت ہے، اس کے نیچے کتنے لوگوں کا ورک ہے، وہ عموماً نظر نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ، غالباً انہی کے متعلق میں نے پڑھا یا کوئی اور امام، وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا، میری ماں صبح تہجد کے ٹائم اٹھتی، خود تہجد پڑھتی، اور نماز کے بعد مجھے نہلا کر، دھلا کر، صاف کپڑے پہنا کر، امامہ پہنا کر مجھے اپنے استاد کی مجلس کے اندر چھوڑ کر آتی کہ جاؤ بیٹا وہاں جا کر قرآن حفظ کر کے آؤ۔ امام ایسے نہیں بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نساء رکبن الابل نساء قریش۔ مختلف قومیں ہیں، مختلف نسلیں ہیں، جو بہترین عورتیں ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ خوبصورت زیادہ، کس وجہ سے؟ کہ وہ مالدار زیادہ ہیں،
اس وجہ سے کہ وہ قریشی خاندان سے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ نہ خوبصورتی، اس کی وجہ نہ مال، اس کی وجہ نہ قوم، اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ احناہ علی ولدہ فی صغر، بچے کی تربیت جو قریشی خاتون کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کرتی۔ احناہ علی ولدہ فی صغر، بچپن کے اندر اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، رحمت کے ساتھ پیش آنا، پیار کے ساتھ بچے کو موٹیویٹ کرنا۔ یہ آج لوگ ہیں نا، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول وہ ایک پیری فقیری اور اس انداز سے خاص ڈگر پر چل رہا ہے۔ تعویذ دے دیں، کس لیے جی؟ بچے کے لیے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ بچہ ضد بہت کرتا ہے، بچہ فلاں بہت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے کی تربیت بھی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت قریشی عورت ہے۔ احناہ علی ولدہ فی صغرہ، اپنے بچے کی بچپن میں جو تربیت قریشی خاتون کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتی۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنے شوہر کے ساتھ جتنی معاملہ فہمی قریشی خاتون رکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں رکھتی۔ عَلَى ذَاتِ يَدِهِ، کبھی شوہر کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، کبھی شوہر کا ہاتھ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے، کبھی شوہر جو ہے وہ خوش مزاج ہے، کبھی تنگ مزاج ہے، وہ شوہر کو سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عورت اسے بتایا کہ جو بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ہو اور شوہر کے ساتھ بہترین انداز سے چلنے والی۔ یہ صفات ہے ایک کامیاب عورت کے، ایک بہترین گھرانے کے۔ وہ صفات نہیں، وہ اخلاق نہیں، وہ اطوار نہیں جو اخلاق اور اطوار آج میں نے اور آپ نے یہ ٹی وی اور ڈرامے دیکھ کر اپنا لیے۔ آج میرا اور آپ کا معیار، ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہمارا معیار مال ہے، ہمارا معیار قوم ہے، ہمارا معیار خوبصورتی ہے۔ اولاد کی تربیت نہیں ہوتی تو ہزار بار نہ ہو وہ باہر سے ہم آیا لا کر کروا لیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ جی بہترین اسلامک سکول ہے، اس کی 10,000 فیس ہے، ہمارا بچہ وہاں جاتا ہے۔ وہ بہت سختی کے ساتھ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تربیت کا خیال کرتے ہیں۔ کیا خیال کرتے ہیں؟ دعائیں سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوپہر کے لنچ کے اندر جو ہے وہ 7 کھجور لے کر آئے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، آپ ایک چھوڑ دن کے اندر 3 وقت کے کھانے کے ساتھ اسے ہر کھانے میں ایک نئے اسلامی سکول میں بھیجے۔ ہمارے اس بچے کی تربیت اسلامی نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ ماں اسلامی نہیں ہے، جس وقت تک باپ اسلامی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں محفوظ ہو، ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، اسلام کا نام جو ہے وہ بلند ہو اور ہمارے ایمان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پھر قریشی عورت اس خاندان کی عورت کہ جو بچے کی تربیت بہترین انداز سے کرنے والی ہو اور شوہر کے ساتھ مل کر چلنے والی ہو۔ آج ہماری بیویوں اور ہماری عورتوں کو کون سا شوہر پسند ہے؟ جو ہر صبح شام ان کی خواہشات کو پورا کرے، ان کے ہر ایونٹ کے اوپر ان کو نیا سوٹ لے کر دے، وہ بہت اچھا ہے۔ جو ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ گھڑی اور جوتا لے کر دے، وہ شوہر بہت اچھا ہے۔ جو بیوی منہ سے بات نکالے وہ فوراً پوری کرے، وہ شوہر بہت اچھا ہے۔ لیکن وہ شوہر کبھی اچھا نہیں جو گھر میں اس بات پر جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ کبھی گرمی سردی کرے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی نظر کے اندر ایسی بیوی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بیٹیوں کے باپ، آپ بھی بیٹیوں کے باپ۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، جناب عاص بن ربیع ان کے ساتھ بیاہی،
پھر ام کلثوم ہیں، پھر ان کے بعد رقیہ ہیں، یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم بیٹی کی بات کر رہے ہیں نا کہ بیٹی نے ناظرہ مکمل کیا اور والد کو خوشی ہے، اس نے جو ہے اس بزم کو اکٹھا کیا ہے اور یہ بزم چلائی اور بنائی ہے۔ کیوں؟ اسے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہ بڑی بہترین خوشی۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی خوشی کو خوشی سمجھنا، میرے بھائیوں اگر کوئی انسان یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، دین کی وجہ سے کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے، اپنے بستر پر بیٹھے ہوتے، جناب فاطمہ آتی، قام الیہا، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، فقبلها، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بوسہ دیتے، فاجلسها فی مجلسہ، اور جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے تھے جناب فاطمہ کو وہیں بٹھاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، محبت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نواسی جناب عاص کی بیٹی امامہ، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول اسے اٹھائے ہوئے مسجد میں آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے امامہ کو اٹھایا ہوا، امامہ کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کر نماز پڑھ رہے۔ جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے ہیں تو امامہ کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو امامہ کو پھر اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے، کس کے ساتھ؟ اپنی نواسی کے ساتھ۔ اور نواسی بھی بیٹی ہوتی ہے، نواسی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر چلتی رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، چند دن پہلے ادھر ہی کسی گلی محلے کے اندر میں، بالکل اتنی سی، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہوگی، میرے سامنے اس بچی نے کوئی غلطی نہیں کی یا اس نے کوئی شرارت نہیں کی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اس کے والد نے اسے بہت بری طرح مارا، بہت بری طرح مارا۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کتنا ظالم ہے یہ انسان۔ ایک ہے نا کوئی انسان، بچہ بڑا ہو، سمجھدار ہو، کچھ شعور رکھتا ہو، بندہ اسے ڈانٹتا بھی اچھا لگتا ہے، بندہ اسے مارتا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ہم بیٹیوں کا سنتے ہیں نا تو ہمارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ کیا مصیبت ہے، نعوذ باللہ یہ کیا بوجھ ہے، نعوذ باللہ یہ کیا عار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کافروں کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور تم مسلمان ہو، اور اللہ رب العالمین بسا اوقات عورت میں ایسی، لڑکی میں، بیٹی میں ایسی برکت رکھ دیتا ہے جو برکت رب نے کسی مرد کے اندر نہیں رکھی ہو، جو برکت اللہ نے کسی مرد میں نہیں رکھی ہوتی، اللہ رب العالمین وہ برکتیں بیٹیوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی یبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور خوش دلی کے ساتھ کی، بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، ان کی تربیت میں فرق نہیں رکھا کہ بیٹے تو جائیں اعلیٰ سکولوں میں اور بیٹی کا گزارا ہو جائے، بیٹے تو اچھے پہنے کپڑے اور جو ہے وہ بیٹی کا گزارا ہو جائے، بیٹے نے تو کل افسر بننا ہے، اس کے اوپر تو انویسٹمنٹ ہوگی، بیٹی جو ہے اس کا گزارا ہو جائے۔ کل جب بیٹی کی شادی کی تو اسے جناب اپنی یوں کہنے کے مال و جائیداد سے کاٹ دیا۔ مجھے خاتون کا فون آیا ادھر ہی، بڑا اچھا میرا تعلق ہے ان کے ساتھ، بزرگ خاتون ہے، انہوں نے چند دن پہلے مجھ سے سوال پوچھا، چند دن پہلے نہیں، مہینہ ہو گیا ہو، جی میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے والد نے جب میری شادی کی تھی
تو انہوں نے آپس میں خاندان میں فیملی کے اتفاق کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ بیٹی تمہیں جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے بھی، جب مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے وراثت سے حصہ نہیں ملنا، تو پھر میں نے بھی اپنی وہ خواہشیں رکھی، میں نے بھی پھر اپنی وہ ضرورتیں رکھی، میں نے بھی اپنا وہ سونا بنوایا۔ میں نے کہا کہ وراثت تو انہوں نے دینی نہیں ہے، جو تم لے سکتی ہو وہ لے لو۔ نتیجتاً میں نے اپنے باپ کو بھی مشکل میں ڈالا، بھائیوں کو بھی مشکل میں ڈالا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ وراثت میں میرا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا جو میں نے اس وقت اپنے باپ کے اوپر برڈن ڈالا اس کا آج میرے اوپر کوئی وزر تو نہیں ہے؟ وہ بات کی بات کہ اس کا کیا جواب تھا؟ یہ ہمارا معاشرہ کہ ہم کہتے ہیں ان کی تو ہم نے شادیاں کر دی، ان کو تو ہم نے جہیز دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر فرق نہیں کرنا۔ من عال جاریتین، اگر ہم نے بیٹی کو جہیز دیا ہے تو بیٹے کے بھی کتنے نخرے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ بیٹے کو بھی تو پالا پوسا ہے کہ نہیں؟ بیٹے عموماً خرچے زیادہ کراتے ہیں، ماں ہم نے حساب نہیں رکھا، لیکن بیٹی کے لیے ہم نے حساب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ من عال جاریتین، دو بیٹیاں پال لی، انا وہو ہاکذا، میں اور وہ کل قیامت کے دن ایسے ہی اکٹھے آئیں گے۔ یہ تھوڑی خوشخبری؟ بیٹی کو پالنا، بیٹی سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا خیال کرنا اس انداز سے جس انداز سے ہم بیٹوں کا کرتے ہیں، اللہ کے بندو یہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ضمانت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دیں، یؤدبہن، اس نے ان کی بہترین تربیت کی، بہترین تربیت کی، اس انداز سے تربیت کی کہ یہ کل کی ماں ہے، یہ کل کی بیوی ہے، یہ کل کی ایک خاندان کی بڑی ہے۔ یؤدبہن، ان کو تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، طریقہ اور سلیقہ سکھایا، عقل اور شعور دیا۔ ویرحمہن، اور انہیں خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ویرحمہن، ان سے محبت کی، ان کے ساتھ رحم سے پیش آیا، اور پھر ان کی بہترین کفالت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت واجب ہو گئی، اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول من کان لہ اثنتین، اگر کسی انسان کو اللہ نے 2 دی ہوں، تو آپ نے فرمایا من کان لہ اثنتین، جس کو اللہ نے 2 بھی دی ہوں اس کی بھی یہی فضیلت۔ صحابی کہتے ہیں افسوس کہ ہم 1 کا سوال بھی کر لیتے تو اللہ کے رسول نے امید تھی کہ اللہ کے رسول 1 کے متعلق بھی یہی جواب دیتے۔ اگر کسی انسان کی نیت درست ہے، اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہے، اگر کسی انسان کا عمل درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 بیٹی کی بھی بہترین تربیت کر دیتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ انسان وہ بھی اس فضیلت کا حامل ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، اور ان کو سینوں کے ساتھ لگائیں، اور کسی قسم کی مال اور وراثت کے اندر اس کے اندر تفریق نہ کریں۔ اگر آپ تفریق کریں گے تو یہ آپ کے لیے جہنم ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ عدل کریں گے تو یہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کر جس بات کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بہترین عورت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان درست ہو، اس کا اخلاق درست ہو، اس کا رویہ درست ہو، وہ یوں کہہ لیں کہ بنت الدرہم و بنت الدینار نہ ہو کہ پیسے مل جائیں تو خوش ہیں، پیسے نہ ملے تو خوش نہیں، اگر شوہر نے خواہشات پوری کر دی ہیں تو ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر ایمان، اور اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد اخلاق کی تربیت، دین کی تربیت، یہ سب سے بڑھ کر عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر یاد رکھیں عورت دیندار ہے تو مرد بھی دیندار ہے، وہ گھرانہ بھی دیندار ہے۔ اگر عورت بے دین ہے تو یاد رکھیں بچے بے دین، وہ گھرانہ بے دین، اور اس گھر کا امن اور سکون بھی بالکل برباد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جناب مریم
جناب مریم، یہ وہی مریم ہے کہ جن کے متعلق ان کی والدہ نے کیا نیت کی تھی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو ہے تیرا اسے قبول کر لے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بیٹا ہو، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت تو نہیں نہ کر سکتی۔ کیا خیال ہے؟ کار اور چیز کے لیے بنی ہے، ٹریکٹر اور چیز کے لیے بنی ہے، جو کام کار کا ہے وہ ٹریکٹر نہیں، جو ٹریکٹر کا ہے وہ کار کا نہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا یوں کہنے کہ اتنی بڑی ضلالت، اتنی بڑی گمراہی، اتنی بڑی دجالیت، اور اتنی بڑا یوں کہنے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کر دیا۔ اور ہم تو اس طرف جا رہے ہیں نا، جن لوگوں نے کیا ہے ذرا جا کر ان کے گھر دیکھیں، ان کی فیملیاں دیکھیں، ان کے خاندان دیکھیں، ان کی اولاد دیکھیں، آپ کے لیے وہ دیکھنے ہی نشانے کا۔ خیر، مرد ہو وہ جہاد کرے، وہ دعوت دے، وہ تبلیغ دے، وہ لوگوں کے گھروں میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے مریم کی والدہ، تو نے ہمارے لیے چیز وقف کی تھی نا، تو بس ہم نے جو تھی وہ قبول کر لی، اب اس سے کام کیسے لینا ہے، کیا لینا ہے، وہ تیری ذمہ داری نہیں، وہ ہماری۔ اور پھر واقعتاً اللہ رب العالمین نے جناب مریم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ اور ایسی مثالیں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں خاندانوں کو جانتا ہوں جس میں ایک دو بندے نہیں سینکڑوں لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی ایک بہن بیٹی کی برکت سے کھا رہے ہیں، ایک بہن بیٹی کی برکت سے سینکڑوں کھا رہے ہیں، اور بیٹے کسی کھاتے کے نہیں، بیٹے کسی کھاتے کے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے مولا بیٹا دے یا بیٹی دے، آنکھوں کی ٹھنڈک دے، خیر والا دے اور برکت والا، خیر والا دے اور برکت والا دے۔ اللہ اکبر۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، یہ بیٹی کتنی برکت والی ہے کہ بے موسم پھل وہاں موجود ہے، بے موسم پھل۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کون لے کے آیا، یہ کون دے کے گیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جسے چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں دو باتیں، ایک بات تو بیٹی کے حوالے سے، رب چاہے تو برکت بیٹی میں ڈال دے اور بیٹوں کو بے برکت کر دے، اور دوسرا جو انسان رب کے لیے نکل پڑتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیتا ہے، جو انسان اپنی دنیا کو رب کے لیے تج دیتا ہے، جو انسان رب کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جو انسان رب کے لیے اپنی ضرورتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں، اس کی حاجات پھر اللہ خود پوری کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب کے لیے قدم اٹھا کے تو دیکھیں، رب کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کے تو دیکھیں، رب کے لیے کسی چیز سے منہ موڑ کے تو دیکھیں، رب کے لیے کسی چیز کا سودا کر کے تو دیکھیں۔ رب کے اوپر یقین کیا جاتا ہے، رب کے ساتھ شرط نہیں لگائی جاتی، رب کے لیے کر کے دیکھیں، نتیجہ نہ ملے تو پھر بات کرنا۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور دوسری جگہ نبی کی بیٹی فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اللہ اکبر، عورت ہے نا، بیٹی کی بات ہو رہی۔ قرآن کو کیسی بیٹی درکار، نبیوں کی بیٹیاں کیسی تھیں، وہ لوگوں کی بیٹیاں، وہ عورتیں کیسی تھیں جن کو رب نے قبولیت بخشی اور جن کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، جناب شعیب بالکل اللہ کے رسول کی طرح بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، جناب موسیٰ کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حیا شعیب کی بیٹی کا کیسا حیا ہوگا کہ اس عورت کے اندر بے شمار چیزیں ہوں گی، لیکن رب نے قرآن میں خصوصی طور پر ذکر کیا تو حیا کا کیا۔ اگر میری بیٹی کے اندر، میری بہن کے اندر، میری بیوی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ الحیاء کلہ خیر، حیا جتنی بھی ہو وہ اتنی
اتنی کم ہے اور جتنی زیادہ ہو وہ اتنی ہی بہتر ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، نبی شعیب کی بیٹی آئی، بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، قالت ان ابی یدعوک، اے اجنبی میرے والد تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، جو تم نے ہمارے لیے کام کیا ہے وہ تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اچھی ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں اچھی ہوں، ہماری بہنیں اچھی ہوں، ہماری بیٹیاں اچھی ہوں، تو اس اچھائی کو میں کہتا ہوں ڈراموں میں نہ دیکھے، اس کو کسی بہترین اداکار میں مت تلاش کرے، اس کا زاویہ صرف خوبصورتی کو مت بنائے، اس کا زاویہ صرف ڈگریوں کو مت رکھے، اس کا زاویہ صرف کسی کی بہترین جاب کو مت رکھے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بہترین عورت وہ ہے جو صالح ہو، بہترین عورت وہ ہے قانتات جو رب سے ڈرنے والی ہو، بہترین عورت وہ ہے جو رب کی مطیع ہو، حافظات للغیب، بہترین عورت وہ ہے کہ گھر میں شوہر موجود ہے تو تب، گھر میں شوہر موجود نہیں تو تب، حافظات للغیب، اس کی عزت کے اوپر، اس کی جان کے اوپر، اس کے مال کے اوپر کسی چیز کی آنچ نہیں آنے دیتی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ بہترین عورت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، جو رب کی مطیع ہو، والمؤمنین والمؤمنات، دل سے رب کو مانتی ہو، والقانتین والقانتات، رب کی اطاعت کرنے والی ہو، والصالحین والصالحات، رب کی صحیح معنی کے اندر مطیع اور فرما بردار ہو۔ آگے والحافظین والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی ہو، یہ عورت بہترین ہے۔ اور جو بھی مرد ہو یا عورت ہو جس کی تربیت اس ناج پر ہو جائے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، رب نے ان کے لیے دنیا میں بھی عزت رکھی اور آخرت کے اندر بھی رب نے ان کے لیے بخشش رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ان باتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، سننا بڑا آسان ہے، ہم سمجھ تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو یہ دجالی اور شیطانی جو ہواؤں کے یہ جو جھکڑ ہیں اور یہ جو طوفان ہیں، ان لوگوں نے ہماری آنکھوں کو بدل دیا ہے، ہماری سوچوں کو الٹ دیا ہے، ہمارے زاویہ فکر کو بدل دیا ہے، ہماری پسند اور ناپسند کے معیار کو تبدیل کر دیا ہے، ہماری محبت اور نفرت کے یوں کہہ لو کہ ترازو بدل دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہر چیز کو ہیں، سنتے ہر چیز کو ہیں، دل دماغ میں ہر چیز کو رکھتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے رشتے کرنے کی تو پھر ان چیزوں کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ شکل کیسی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قد کاٹ کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں کتنی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنخواہ کتنی ہے، حالانکہ ان چیزوں کی رب کی نظر کے اندر ذرہ کیا رائی کے دانے کے برابر کوئی قیمت نہیں۔ افسوس یہ ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ شکل نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، قوم نہ دیکھیں، شکل و صورت اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھیں، گھر بار نہ دیکھیں، وہ سب کچھ دیکھیں لیکن سب سے بڑھ کر ایمان کو دیکھیں۔ اگر ایمان ہے 19-20 کی اونچ نیچ کو قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کی شادی کی کوئی بات چیت ہوئی، اللہ کے رسول سے نصیحت طلب کی، آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربعہ۔ میرے صحابی، اللہ کے رسول لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ میرے صحابی، تنکح المرأة لأربعہ، عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لحسنها، اس لیے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، ولنسبها، بڑے اونچے خاندان سے ہے، اور اس کے ولمالها، اس کا مال بہت زیادہ ہے۔ تربت بذات الدین، میری نصیحت یہ ہے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لینا لیکن دین پر کمپرومائز مت کرنا۔ میں بھی اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو اور اپنے سامعین کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ہم انسان ہیں، گھر بنتے ہیں، جڑتے ہیں اور یہ دنیا چلتی ہیں، گھروں کو بنائیں، گھروں کو جوڑیں، لیکن سب سے بڑھ کر جس معیار کو رکھیں جو ہماری محبت کا معیار ہو، جو ہماری نفرت کا معیار ہو، جو کسی کو سینے کے ساتھ لگانے کا معیار ہو،
اقتربت بذات الدین، سب چیزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر دین ہونا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جڑتے ہیں اور اللہ کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ایمان تقوی اور صلاح نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی بہترین نسلیں، بہترین قومیں، اس قوم کو، اس دنیا کو، اس اسلام کو دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم